حضور اگلا سوال مس طاہرہ یونس جو کلیپم سے تشریف لائی ہیں ان کا ہے. وہ غیر از جماعت خاتون ہیں. وہ کہتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہاں تشریف فرما ہے. جی جی. وہ کہتی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ احمدی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا؟ اگر احمدی مسلمان ہیں تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ احمدی مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. احمدی کو کیوں مسلمان نہیں مانا جاتا، اس کا ایک جواب تو مولوی دے سکتے ہیں. میں تو مانتا ہوں، اس لیے غلط آدمی سے بات پوچھ رہے ہیں. لیکن ان معنوں میں ٹھیک بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے علم ہوگا، اور انہوں نے مجھ پہ اعتماد فرمایا ہے کہ میں سچ بات کہوں گا. اس لیے اس پہلو سے میں جواب دیتا ہوں مولوی کیوں ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں. اس پہلو سے بات یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اس کی اگر غلط تشریح کی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ تو قرآن تو فرماتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی آبادی، اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ایک آدمی، تو مسلمان کہاں سے رہے گا؟ جس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہونے کا ادعا کر لیا، وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر. اور ایک بات جو نہیں بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں یہ بھی کافر ہو جائیں گے، سارے اکٹھے باہر جائیں گے. وہ یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی بھی آئے گا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح لازماً نبی اللہ ہوگا. تو آئیڈینٹی کا فرق ہے، عقیدے میں تو فرق ہی کوئی نہ رہا. سارے یہ علماء تسلیم کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مسیح آئے گا تو نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ کہ ہوگا. امام مہدی خدا مقرر کرے گا کہ نہیں؟ کہتے ہیں مقرر کرے گا. اگر آپ امام مہدی کا انکار کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہی بات جب ہم کہتے ہیں تو ہم کافر یہ کیوں نہیں ہوتے کافر اس سے؟ اگر زہر ہے تو سب نے کھایا ہوا ہے، پھر یہ اجتماعی خودکشی ہونی چاہیے. لیکن ہم بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا موقف ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. بس اگر غیر مسلم بنتے ہیں تو یہ بنیں گے، ہم نہیں بنیں گے. اور حوالہ میرے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فتاوی ہیں جن کو پیش نظر رکھیں. ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر قرار دے تو وہ غیر مسلم ہو، خود کافر ہو جائے گا. یہ وہ فتویٰ ہے جو علماء جانتے ہیں کہ صحیح ہے، اور اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائے گی کہ کمزور حدیث کی بات ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کافر کہنے سے پہلے 12 سال تک مسلسل صبر کیا ان کے فتووں پر، اور یہ حدیثیں یاد کرائیں. آپ نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہتا، میرا انکار بھی کرتے ہو پھر بھی میں کہہ سکتا، میرے دل میں یہ طاقت نہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر کہہ دوں. مگر میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اور وارننگ کے بعد 12 سال کے صبر کے بعد گالیاں کھا کر کافر دجال کہلا کر جب وہ باز نہیں آئے تو پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا. اور صبر کا یہ حال ہے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب جو شیعوں سے مسلمان احمدی ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے مریض بنے، احمدی ہونے کے باوجود اپنے گھر مولوی ثناء اللہ کو ملازم رکھا ہوا تھا، اور وہ امام الصلاۃ تھے. مولوی ثناء اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. تو ایک طرف نہ صرف حوصلے کا دعویٰ بلکہ حوصلہ سامنے کھلا بیٹھا ہے. کون کہہ سکتا ہے ان حقائق کے خلاف کچھ؟ مولوی ثناء اللہ کی اولاد اگر کہیں زندہ ہے اس سے پوچھ لیں. ان کے والد صاحب ہمارے پھپھا جان نواب محمد علی خان کے ہاں ملازم بھی تھے، بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بھی، اور امام بھی تھے. جب
یہ مولوی باز نہیں آئے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ چلا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، اس لیے اگر تم مجھے کافر کہو گے تو رسول اللہ کے فتوے کے مطابق تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہماری طرف سے ایک جواب، لیکن اس سے بھی آگے ایک اور قطعی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو بھی خاتون ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ ان کے پاس اس بات کے سوا گنجائش ہی نہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا ہونا تسلیم کر لیں، دیانتداری سے گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث خود امت کو بتاتے آئے ہیں، ابھی بھی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہودیوں کی طرح 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جسے مولوی عبد الوہاب صاحب جو وہابی فرقے کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑی شد و مت سے اپنی صداقت کی نشانی کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، وہ 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، سوائے ایک کے جو 73ویں جماعت ہوگی۔ تو مولوی عبد الوہاب صاحب نے یہ دعویٰ کیا، ان کی کتب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ میں جس فرقے کا بانی ہوں یہ وہ 73ویں جماعت ہے، جس کے متعلق یہ خوشخبری تھی کہ یہ تو پکے مسلمان اور جنتی، باقی سارے 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ حدیث تسلیم ہو گئی نا سعودی عرب کو پوری طرح۔ اب بتائیں 72 فرقے جہنمیوں کو وہاں حج کیوں کرنے دیتے ہیں اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوا ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے؟ عجیب بات ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی، اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر 72 کی حدیث سچی، باقی سب جہنمی ہو گئے نا۔ ان جہنمیوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں، حج کی ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ایک کو نکال کے باہر پھینکا ہے، وہ ایک جماعت ہے، جماعت احمدیہ۔ اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی، اختیار کر لے گی۔ ہو سکتا ہے یہ سارے سچے ہوں، ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم 73ویں ہیں، ہے نا ہر ایک کو حق، اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے۔ اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو 73واں سمجھیں اور باقی کو 72 سمجھیں، تو 72 میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے متعلق اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو، تم جہنمی ہو؟ جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم 72 ایک طرف، جماعت احمدیہ ایک طرف، اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 73ویں جماعت ہیں، 72 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں جس ہوٹل میں 72 کمرے ہوں، 72 کو آگ لگ جائے تو وہ 73ویں کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کے اندر شامل ہو کر؟ وہ تو ہر آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی ہے، تو 72 کو آگ لگ گئی، یعنی گمراہ ہو گئے، اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہی ہیں۔ تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے 72 ہونے پر سواد کر رہا ہے، اور جب 72 کا حصہ ہیں تو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، اس پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات کی سمجھ آ جائے گی یہ کیوں ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ اسی میں ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل، آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں کہتے غیر مسلم؟ جب آپ 73 ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہہ دیا، غیر مسلم اور کیا ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہاں ان کی آوازیں کو دب جاتی ہیں، بزدل ہیں، تقویٰ نہیں ہے، سیاست کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتوے ہیں جو سنیوں نے لگائے ہیں، شیعوں کے جوابی فتوے بھی بڑے سخت ہیں، مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہابی فرقہ توحید کے نام پر اٹھا تھا، اور سارے مزار جو ان کی عزت کی جاتی ان کو مٹا دیا گیا تھا، تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں، لیکن بریلوی وہاں
لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جو داتا دربار کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں. جگہ جگہ پیر بنائے ہوئے ہیں, ان کے درختوں پر ان کے نام کی ٹاکیاں جو ہوتی ہیں, چیتھڑے, وہ لگائے ہوئے نشانی کے طور پر کہ اس پیر سے ہم نے بیٹا مانگا تھا, اس نے دے دیا. اس پیر سے نزلہ درست کروایا تھا, اس نے درست کر دیا. بھرے پڑے ہیں ایسے درخت ہزارے میں جن میں نیلی پیلی ٹلیاں لٹکی ہوئی ہیں. ایسے مشرکوں کو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے. سیاست بازی ہے, اس کے سوا کوئی بات ہی کچھ نہیں. تو ان کا فتویٰ بھی ویسا جیسا کہ ان کا عمل ہے. فرمائیے.